السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself, Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 18, selected Quranic verses. In previous lecture, I have been explained the 5 verses of Quran and its meaning. Today I will continue some other verse. The first verse is وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, and do not dispute with each other, and do not dispute with each other, or your hearts will become weak. اور تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو. اس سے تمہارے دل کمزور ہو جائیں گے، تم کمزور ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اگر مسلمان ایمان لانے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائیں گے، ان کے دل کمزور ہو جائیں گے، وہ پھر دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، اور اگر کوئی ڈسپوٹ ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق اسے سالو کر لیا کریں. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم آپس میں جھگڑے کریں اور جو ہماری کمزوری کا سبب. ایک اگلی آیت ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, and do not call one another by hateful nicknames, and do not call one another by hateful nicknames. اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. عام طور سے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں لوگ ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہوتا، جسے وہ برا مانتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو کہا گیا ایسے نک نیمز سے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے جو اسے برا لگے یا جس سے اسے تکلیف ہو. اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے روک رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے نک نیم سے نہ پکاریں. یہ ایک گندی عادت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, verily the squanderers are brothers of shaitan. Verily the squanderers are brother of shaitan. بے شک فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. بے شک مبذرین یعنی اسکوینڈرر، فضول خرچی کرنے والے لوگ بردر آف شیطان، شیطان کے بھائی ہیں. اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے فضول خرچی کے نقصانات اور اس کا انجام پڑھا، جس میں ہم نے یہ جانا کہ فضول خرچی کتنی غلط
چیز ہے کہ ایک وقت فضول خرچی کرنے والوں کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ سوائے پچھتانے کے کچھ ان کے ہاتھ نہیں رہ جاتا. تو اس لیے فضول خرچی یہ ایک بری عادت ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور یہ ایک شیطانی عمل ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. اور کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. آگے کی آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. You shall not go near absence, whether they be open or hidden. You shall not go near absence, whether they be open or hidden. کہا گیا تم برائی کے قریب، فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ اوپن ہو یا ہیڈن ہو، چھپا ہوا ہو. یعنی فواحشات، برائیاں، غلط کام، بے حیائی کے کام، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، چاہے وہ بے حیائی، بے شرمی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، ہر حال میں ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. آگے کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. And you will be dominant if you are believers. And you will be dominant if you are believers. کہ تم ہی ڈومیننٹ رہو گے، تمہاری ہی جیت ہوگی، تمہاری ہی فتح ہوگی، تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تم ہی ڈومیننٹ رہو گے اگر واقعی تم مومن ہو. کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ ڈومیننٹ تم ہی رہو گے اگر واقعی تم صحیح معنوں میں مومن ہو. تو یہ تمہارے لیے ایک اچھا عمل ہے اور تمہارے لیے ہی دنیا میں کامیابی ہے، غلبہ ہے، ڈومیننسی ہے. بس صرف صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ڈومیننسی تمہاری ہوگی، تمہارا ہی غلبہ ہوگا، گرچہ یہ کتنے بھی مضبوط تمہیں نظر آتے ہیں، تم ہی غالب ہوگے اگر واقعی تم مومن ہو. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. And a person shall have nothing but what he strive for. اور کسی انسان کو نہیں ملتا ہے سوائے اس چیز کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہو، محنت کرتا ہو. کیونکہ اگر انسان دنیا میں محنت کرے، کوشش کرے تو ہی اس کے لیے کامیابی ہے. بغیر کوشش کے دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. آدمی جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے. آپ اپنی پڑھائی میں جتنی محنت کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، اتنا ہی آپ آگے بڑھو گے، کامیاب ہوگے. یہ آپ مان کر چلو. یہی حال دنیا کا بھی ہے کہ جتنی تمہاری کوشش ہوگی اتنی ہی تمہیں کامیابی ملے گی. یہ اللہ کا اصول ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا. آگے کچھ آیتیں اور رہ گئی ہیں. ان آیتوں کو آپ کو پڑھانے اور سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر آپ عمل کریں، اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن پر
چلنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ.